یہ دلائل تھے جو آتیناہا ابراہیم علی قومی، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان کو عطا کیے تھے ان کی قوم پہ. یعنی اللہ ہی ہے پھر وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی. جو بھی ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، جو بھی ان کو بتایا، اپنی قوم کو جو بھی چیزیں ان کو سامنے پیش کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی ان کے اوپر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کے درجے بلند کرنے ہیں. پہلی نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے مقابلے میں دلیل دی اور پھر غالب کیا ان کو. ان کی قوم کو جواب تھوڑی دے سکی تھی، ان کے اسپیچ لیس، ان کے پاس کیا جواب تھا اس کا. اسی لیے تو پھر آگ جلا کے کہتے ہیں ہم ابراہیم کو اس میں ڈال دیتے. تو یہ کوئی جواب ہے اس کا؟ تم دلیل لے کر آؤ، دلیل کے جواب میں. دلیل ان کے پاس کچھ ہوتی نہیں، پھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی ہم مار دیں گے، دھمکیاں دینے لگتے ہیں، پھر ہم یہ کر دیں گے. اچھا، پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ ان کے درجات بلند کیے. اور اللہ کو پتا ہے، وہ حکمت والا علم والا ہے، اس کو پتا ہے کون اس لائق ہے کہ اس کے درجے بلند کیے جائیں. اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے. اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو عطا کی کیا ہم نے اسحاق اور یعقوب. یہ دیکھیں نا، جب ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے مشرکوں کے سامنے. اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو عطا کی کیا ہم نے اسحاق اور یعقوب. یہ دیکھیں نا، جب ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے مشرکوں کے سامنے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو برملا اس کا اظہار کیا اور پوری قوم ایک طرف تھی. آپ سوچیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں لوط علیہ السلام بھی ان کے اوپر تب ایمان لے کر آئے تھے جب آگ سے وہ صحیح سلامت نکل آئے، تو کتنا بڑا معجزہ تھا. لیکن اس سے پہلے تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، کوئی قوم میں ایسا تھا ہی نہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. اب دیکھیں کیسی وہ حجتیں دے رہے ہیں کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ چیز کیسے خدا ہو سکتی. کہ ہر انسان کے دل میں ایک سوال پیدا کیا نا انہوں نے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. تو اس ٹھہرے ہوئے معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام تو ہلچل پیدا کرتی، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. تو ہر دور میں لوگوں نے بت بنائے ہیں، ظاہری ہیں، کوئی مانوی ہیں، کوئی زندہ ہیں، کوئی مردہ ہیں، مگر جن کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیتا ہے، یہ ہر دور میں وہ للکارتی ہے. جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ سلامت اس کو رکھتا ہے نا، تو وہ ہر دور میں اسی طرح پکارتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. ایک واقعہ مجھے پتا چلا، آپ کوئی قربانی دیتے نا، آج آپ کو لگتا ہے میں کوئی چیز چھوڑ دوں گی، ہائے میرا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پیئیں گے کہاں سے، ہمارا بنے گا کیا. نہیں، وہ اللہ رکھتا نہیں ہے کسی کا. اللہ، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا نا، اللہ نے ان کو بشارت دی اس وقت جب بوڑھے ہو گئے تھے، اور یعنی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی کہ کوئی اولاد ہو سکتی ہے. اس وقت ان کو کس کی بشارت دی؟ صرف بیٹے کی نہیں، نبی بیٹے کی. اور صرف بیٹے کی نہیں، پوتے کی بھی، کہ آپ پوتا بھی دیکھیں گے. اور وہ بھی صرف پوتا نہیں، انسان کہتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی سب سے پہلے یہ فکر پڑ جاتی ہے اللہ نیک ہو. وہ تو یہ بھی بتا دیا گیا وہ تو نیک کیا، وہ تو اللہ نے ان کو چن لیا، وہ تو نبی ہوں گے. اور اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی کہ اللہ نے پھر آگے نبوت کا سلسلہ جو چلایا وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی چلایا، اور باہر سے کوئی نبی آیا ہی نہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. رہتی دنیا تک آج ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب کے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. کس کو پتا ہے ان لوگوں کا جو وہاں پہ گزرے، جنہوں نے آگ میں جو ہے نا لکڑیاں لا کے ڈالی، جمع کی، جنہوں نے تانے دیے، جنہوں نے شرک کیے، ان کو آج کون جانتا ہے. لیکن جو توحید کے لیے کھڑا ہوا، اس کو اللہ نے دیکھو کیسے اس کو زندہ رکھا کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. آپ کرسچن سے پوچھیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ نوحًا ہدینا من قبل،
اور نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی داد دی تھی، اور من ذریت ہی، اور اس کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے؟ بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے، کیونکہ پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، پورے اوور آل ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو ان کی اولاد کا ذکر ہے. تو دونوں ہو سکتے ہیں کہ ومن ذریتہ، لیکن زیادہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں پورا کانٹیکسٹ انہی کا چل رہا ہے. ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیغمبروں کی باتیں آ رہی ہیں. یہ اتنے جلیل القدر پیغمبر، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل تھے. اور ان میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پہلے میں پوری پڑھ لوں پھر آپ کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، جو حق سے بھی بڑھ کے کرنے والے ہوں. یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ بس آپ نے فرائض ہی ادا کیے، ایک ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے نوافل ادا کرنا، ہر چیز کو، ہر عبادت کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا. تو دیکھیں کہاں تک نیکی کا بدلہ گیا، کہاں تک. آپ سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم چھوڑی اور آزمائشوں سے گزرے، اور جب آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے نیکی کا وہ سلسلہ، وہ چین شروع کر دی کہ کتنے انبیاء کا ذکر، اور سارے ان کی نسل میں سے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. باقیوں کا تو آپ کو پتہ ہے، الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بعض جگہ پہ کہ یہ یسع کے جو تھے خلیفہ تھے. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ان کا ذکر سورہ صاد میں بھی ہے، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب تھا ان کا، اصل نام کچھ اور تھا. باہر کیف یہ بھی ایک نبی تھے جو بنی اسرائیل میں آئے. کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. واسماعیل والیسع، یعنی ان کی میں بات آپ کو بتا رہی تھی، یسع کی. ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین، اور سب کے سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پہ. اب ان میں لوط علیہ السلام کے بارے میں جو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں لوط علیہ السلام تو ان کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. تو ان کا ذکر کیوں یہاں پہ آیا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھتیجا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے بیٹا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام، جب ان کا ذکر فرمایا کہ جب ان کو موت آ رہی تھی تو پھر اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہمارے جو آبا اسماعیل اور اسحاق اور ابراہیم ہیں تو ان کے آبا جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھوڑی تھے، یہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ ہے جن سے وہ پوچھ رہے ہیں. تو ان کے تو وہ چچا لگتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے آبا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چچا بھی باپ کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اب وہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جبکہ ان کے تو باپ ہی نہیں تھے، ان کی تو صرف ماں تھی. تو اس سے یہاں علماء کہتے ہیں کہ جو بیٹی کی اولاد ہے نا وہ بھی اولاد ہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کہلاتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر آئے اور ان کو ممبر پہ اس کے مطابق نہیں ہے یہاں پہ ذکر، تو پھر کس طرح سے ذکر کیا گیا؟ تو ایک وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ذکر آیا نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے پر ہوئی سب سے زیادہ. تو سب سے پہلے ان کا ذکر آیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک، حکومت، پوری بادشاہت دی تھی، وہ ایک عظیم نعمت تھی. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ایوب علیہ السلام مصائب میں صبر اور ثابت قدم رہنے والے آزمائش میں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، وہ ان دونوں نعمتوں کے پانے والے تھے. انہوں نے سخت مصائب بھی برداشت کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک اور سلطنت بھی دیا. اس کے بعد
انبیاء علیہ السلام پر نعمتوں کا دوسرا سلسلہ ہے، اور وہ ہے کہ معجزات کن کے پاس زیادہ آئے اور دلائل اور برہان کن کے پاس زیادہ آئی، قوت جو معجزوں کی تھی، اور وہ ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، کہ ان کو یہ نعمت عطا کی گئی۔ تو نعمتوں کے مطابق یعنی یہاں پہ تو ان کا ذکر آیا۔ اس کے علاوہ نعمت کی ایک اور قسم ہے کہ دنیا سے ترک تعلق، یہ جو زاہدانہ زندگی گزارنا ہے وہ، اور اس میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کو یہ نعمت ملی تھی، تو ان کا ذکر اکٹھے آیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کا وصف عطا فرمایا کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اس کے بعد ایک اور انبیاء علیہ السلام کی ایک اور کیٹیگری ہے جن کے دنیا میں پیروکار باقی نہیں رہے، اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس اور لوط علیہ السلام۔ تو یہ ایک یعنی انہوں نے کہا کہ کیا سیکوینس بن رہا ہے اس کے اندر، وہ آپ کے ڈرس کے لیے کہ آپ کو پتا چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہی ہم نے ہدایت دی جنت کے راستوں کی طرف، یعنی ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نوازی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کے سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، اس کا مطلب ملائکہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ عالم کا لفظ اللہ کے سوا ہر چیز کو شامل کرتا ہے، تو ملائکہ بھی عالمین میں ہیں، تو سب جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ان کو فضیلت ہے۔ اب یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام پہ بھی ان کی فضیلت تھی؟ تو نہیں، یہ اپنے اپنے زمانوں میں تمام جہان والوں پہ ان کو فضیلت تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا ان کو اور ہدایت دی ان کو، اِلیٰ صراط مستقیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذریت کو، اس کے بھائی بندوں کو، اس کے آبا کو چن لے اپنے کام کے لیے۔ چن لیا کوئی مال و دولت دینے کے لیے نہیں بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کا بنا لیا کہ اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کریں۔ کیونکہ دیکھیں تھوڑے ہی انبیاء کا یہاں پہ بھی ذکر آیا ہے، لیکن بہت اس کے علاوہ بھی انبیاء آئے۔ اب ایک بات اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے جو آگے آ رہی ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہدایت مانگنے کا کہا گیا، حکم دیا گیا، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف وہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما۔ اور یہ ہدایت کس چیز کی ہدایت ہے؟ توحید کی، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی، اخلاص کی، اللہ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں اخلاص، پیور ہونا، یہ ہدایت تھی جس کو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور جس کو چاہے اللہ عطا فرما دے۔ تو کرتے کون؟ یہ جو جن 18 انبیاء کا ذکر آ گیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ اگر یہ بھی شرک کرتے، اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر جن کے ذکر یہاں پہ آ رہے ہیں، اور آپ سب کو ان کے بارے میں معلومات ہے، کہ یہ بھی اگر شرک کرتے تو یہ بھی نہ بچ پاتے، ان کی بھی ساری نیکیاں زیرو ہو جاتی۔ تو ہم پھر کیا ہیں؟ انہوں نے شرک نہیں کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے ہم سب کو یہ وارن کر دیا کہ شرک اتنی بری چیز ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ شرک کرتے تو یہ بھی نہ بچ پاتے، تو تم کیسے بچو گے شرک کر کے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ شرک کرنے کے بعد کوئی بچ سکتا ہے، تو اولین تو پھر یہی بچ جاتے جو اتنی نیکیاں کرنے والے۔ وہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی فلاں اتنی نیکیاں کرتا ہے، کیا ہو گیا اگر اس نے شرک کر لیا؟ اس نے تو ہسپتال بنائے، اس نے یتیم خانے بنائے، اس نے فلاں کر دیا، کتنے ان کی لسٹ ہوتی ہے اچھے کاموں کی، مگر وہ سارے اچھے کام دنیا کے لیے اچھے ہیں، آخرت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اگر شرک ہے زندگی میں۔ اتنے بڑی سیلیبریٹیز شرک کرتے تو وہ بچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے نہ شرک کیا نہ وہ کرنے والے تھے، مگر بتانا ضروری ہے اس لیے تاکہ سب کو
سمجھ آ جائے کہ شرک کیا چیز ہے، اگر وہ نہیں بچ سکتے تو ہم اپنے آپ کو پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم شرک بھی کریں گے کوئی ہمیں بچا لے گا؟ ہاں کوئی بات نہیں، اگر اتنا سا بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ تو وہ کیسے، وہ تو اتنے اچھے کتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ کتابیں نہیں، کتابوں سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور حکم سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے نا ان کی سمجھ دی، ان کی پہچان دی، ان کی معرفت عطا فرمائی۔ اور نبوت تو آپ سب سمجھتے ہیں، نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، پھر اگر وہ کفر کرتے اس کا، یہ لوگ، تو تحقیق مقرر کر دیا ہم نے ساتھ اس کے قوم کو جو نہیں اس کے ساتھ انکار کرنے والی۔ یعنی پھر پتہ ہے کہ اگر اہل مکہ نے ان آیات کو کفر کیا تو ان آیات پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے ایک اور قوم کو چن لیا جو پھر اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یعنی اگر یہ انکار کرتے نا، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، پھر اگر یکفر بہا، اگر یہ کفر کرتے ہیں اس کا، اب یہ ساری باتیں بتا کے پھر بھی یہ اگر نہیں مانتے نا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم ہے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس قوم سے مراد ہے اہل مدینہ، انصار۔ تم نہیں مانتے، اللہ کے پاس اور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس کے دین کے کام کے لیے، اس کی توحید کو بتانے کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی نخرے کر رہا ہے تو اللہ کو کوئی محتاجی نہیں کہ یہی رہ گیا، پھر کوئی اور لوگ اللہ لے آتا۔ اب مکہ کے لوگ اپنے آپ کو تو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے نا، وہ بہت پراؤڈ تھے اس پہ۔ مدینہ والوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہیں تم نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور لوگ ہیں، ان کو اللہ اٹھا دے۔ اور پھر دیکھیں وہ کیسے اٹھے۔ آج اگر مدینہ کی کوئی ویلیو ہے نا دنیا کے اندر، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ لوگ ہیں اور وہ جگہ ہے جس نے ہمارے نبی کو ویلکم کیا تھا۔ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن گئے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لیے ایسے نہیں تھا کہ ان لوگوں کو اس زمانے میں کوئی خوبی حاصل تھی، یہ انصار بننے کی وجہ سے ملی ان کو۔ پھر اللہ ایسے قدردانی کرتا ہے،